وقال تعالى في مقام آخر ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل ساتھ احترام سامعین کرام، خواتین و حضرات، دنیاوی معاملات کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں ہمیں مختلف طرح کے کام کرنے پڑتے ہیں. دنیاوی معاملات چلانے کے لیے ہمیں لوگوں کا تعاون حاصل کرنا پڑتا ہے. ہم خود کئی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں اور لوگوں سے پروجیکٹس لیتے ہیں. جب بھی ہم کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں، کسی کا کوئی پروجیکٹ ہم کرنے جاتے ہیں، ہم کسی اسکیم کا حصہ بنتے ہیں جس کے ساتھ ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جس کی اسکیم پروجیکٹ ہم لے رہے ہوتے ہیں، اس پروجیکٹ کے لیے، اس اسکیم کے لیے متعلقہ کمپنی یا آدمی نے جو اصول، قاعدے، ضابطے، حدود اور قیود بنا رکھی ہوتی ہیں، انہیں فالو کرنا ہمارے لیے لازم ہوتا ہے. اور اسی بنا پہ ہر کمپنی وارنٹی یا گارنٹی دیتی ہے. آپ کمپنی کی ہدایات کے مطابق اس پروجیکٹ کو لے کے چلیں گے، وہ آپ کو فائدہ دے گا، اور اس میں جو اونچ نیچ ہوگی کمپنی آپ کا کلیم دے گی. اگر آپ اپنی مرضی سے چلائیں گے، کمپنی کی ہدایات کو آپ فالو نہیں کرتے، جو آپ کا دماغ کہتا ہے، ذہن کہتا ہے، آپ اس کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں، پروجیکٹ چلا رہے ہیں، شاید وقتی طور پہ آپ کو فائدہ دے دے، لیکن حقیقی طور پہ وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، نقصان ہوگا. آپ کا راس المال اور سرمایہ ضائع ہو سکتا ہے، اور عام طور پہ ہو جاتا ہے. بالکل اسی مثال سے سمجھ لیجیے، ہم دنیا کے بہترین دن گزار رہے ہیں، اور اس عشرے کا اختتام اس دن پہ ہوگا جو ان تمام دنوں میں، ان 10 دنوں میں اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ اور عظمت والا ہے، یوم النحر. اور اس دن اللہ کو جو سب سے زیادہ محبوب اور پیارا کام ہے وہ اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے جانوروں کی قربانی کا نذرانہ پیش کرنا ہے. الحمدللہ ہم مسلمان حسب توفیق یہ فریضہ انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو اپنی قربانیاں خرید چکے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو ابھی اس فکر اور کوشش میں ہیں کہ وہ جلد اپنا قربانی کا جانور یا بڑے جانور کا حصہ وہ طے کر لیں. یہ قربانی کا پروجیکٹ کوئی معمولی پروجیکٹ نہیں ہے، بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اس کے 20 فوائد ہیں، کئی ایک مقاصد ہیں. محض ایک جانور کو پکڑ کے لٹا کے اس کے گلے پہ چھری چلا کے خون بہا دینے کا نام قربانی نہیں ہے، بلکہ اس کے مقاصد ہیں. اور دیگر پروجیکٹس کی طرح اللہ نے اس کی بھی حدود، قیود اور شرائط رکھی ہیں، لیکن افسوس ہم ان پہ غور و فکر نہیں کرتے. مسلمانوں میں سے اکثریت کا مطمع نظر جانور کی خریداری اور اس کا ذبح ہوتا ہے. بس اس جانور کے ذبح کے لیے شریعت ہم سے تقاضا کیا کرتی ہے، جانور کے حوالے سے ہمیں کن باتوں کا پابند کرتی ہے، اور اس سے بڑھ کے یہ جو خود قربانی کرنے والا ہے، مضحی ہے، شریعت اس کے لیے کیا ضابطہ اور کرائیٹیریا دیتی ہے جس کے نتیجے میں اس کی قربانی عند اللہ قبول ہو سکے. میجورٹی اور اکثریت اس پہ غور و فکر کرنے سے قاصر ہے. تو بھائی اگر آپ ان چیزوں پہ غور نہیں کریں گے، پھر ممکن ہے ہم لاکھوں روپے لگا کے اپنا راس المال اور سرمایہ ضائع کر رہے ہیں. ہم ایک شوق پورا کر رہے ہیں
انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں، وقت گزار رہے ہیں، ہمیں خوشی میسر آ رہی ہے، ایک ماحول ہم بنا رہے ہیں، لیکن جو شریعت کا مقصد ہے وہ ہم پورا نہیں کر رہے۔ گزشتہ جمعے میں نے خاص طور پہ دیگر مسائل کے ساتھ کہ جانور شریعت کس طرح کا ہمارے لیے طے کرتی ہے، خاص شرائط ہیں، کوئی سا جانور آپ قربانی کے لیے نہیں کر سکتے، بلکہ اس پیٹرن اور کرائٹیریا پہ اس کو آنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وگرنہ آپ کی قربانی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن و حدیث میں قربانی کرنے والے کے حوالے سے بھی کچھ شرائط طے کی گئی ہیں۔ ابھی ہمارے پاس مکمل 4 دن باقی ہیں، ان دنوں میں ہم نے ان پہ غور و فکر کرنا ہے کہ بھائی میں قربانی کرنے جا رہا ہوں، قربانی کے حوالے سے میرا اللہ، میرا خالق و مالک جو میرے سے تقاضا کر رہا ہے، قربانی کی قبولیت کے لیے اللہ نے جو اصول، قاعدے، ضابطے دیے ہیں، میں ان پہ پورا اترتا ہوں؟ کیا میں جس کنڈیشن میں ہوں، میں جس کیفیت اور حالت میں ہوں، میں نے بڑی محبت کے ساتھ، ذوق شوق کے ساتھ، میں نے بڑی تیاری کے ساتھ اپنے معاملات مینج کر کے میں نے اپنی قربانی پہ لاکھوں خرچ کیے، یہ میری قربانی اللہ کے یہاں قبول ہو سکے؟ یہ اہم سوال ہے، اور یاد رکھیے زیادہ نہیں، 4 باتیں آپ قربانی کرنے سے پہلے اپنے آپ میں دیکھ لیجیے، اگر وہ درست ہیں پھر انشاءاللہ ہمیں اللہ سے امید ہے اللہ ہماری قربانیاں قبول فرمائیں۔ اگر وہ 4 باتیں ہمارے اندر نہیں ہیں، قربانی کرنے والے حضرات ان سے محروم ہیں یا ان میں سے کسی ایک بات میں وہ پیچھے ہیں، تو پھر سمجھ لیجیے شاید اس کی قربانی اللہ کے یہاں قبول نہ ہو، اس کی یہ محنت، ذوق شوق، انویسٹمنٹ، سرمایہ، راس المال ضائع اور بیکار چلا جائے۔ سب سے پہلی بات، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قربانی کوئی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ نہیں ہے، دنیا میں جتنی اقوام اور امتیں آئی ہیں ہر قوم اور امت کے لیے قربانی کی عبادت مقرر کی گئی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، سورہ حج میں اللہ فرماتے ہیں ہر امت اور قوم کے لیے ہم نے قربانی کی عبادت رکھی۔ مقصد کیا ہے؟ غرض و غائب کیا ہے؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ نے جو چوپائے لوگوں کو اپنی طرف سے عطا کیے ہیں اللہ کا نام لے کے ان کو ذبح کریں، اور آگے فرمایا یاد رکھو قربانی کا مقصد کیا ہے؟ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود، تمہارا خالق، مالک، رازق، تمہارا روزی رساں، تمہارا غوث اعظم، تمہارا دستگیر صرف ایک اللہ ہے۔ قربانی سے مقصود ایک اللہ کی اطاعت اور بندگی ہے، ایک اللہ کی عبادت ہے، ایک اللہ کی پوجا اور پرستش ہے، اللہ کے ساتھ اور کسی کو شریک نہیں کرنا۔ قربانی کرنے والے کا بنیادی عقیدہ یہ ہو، ایمان یہ ہو، اللہ کو ایک مانتا ہو، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے حقوق میں، اللہ کے ناموں میں کسی کو، نہ زندہ کو، نہ فوت شدہ کو، نہ کسی کھڑے کو، نہ کسی پڑے ہوئے کو، نہ کسی اعلیٰ کو، نہ کسی ادنا کو، نہ کسی بڑے کو، نہ کسی چھوٹے کو، نہ کسی انسان کو، نہ کسی جن کو وہ شریک نہ کرتا۔ اگر اس کا عقیدہ کھوٹا ہے، وہ اللہ کی صفات، ذات، حقوق میں، اختیارات میں، تصرفات میں کسی کو کسی حوالے سے اللہ کا شریک قرار دیتا ہے، حضرات اس کی قربانی اللہ کے قابل قبول نہیں۔ یہ اتنا مضبوط عقیدہ ہے، اس کے حوالے سے اللہ کے کوئی لچک نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے والدین، اولادوں کا ذکر کیا ہے، اور پھر آخر میں فرمایا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ برگزیدہ ہستیاں بھی
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتی فرض محال ہے، اللہ ان کی بھی پرواہ نہ کرتا، سارے عمل اللہ ان کے برباد کر دیتا۔ میں اور آپ انبیاء کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ اگر شرک کے معاملے میں اللہ ان اعلیٰ ہستیوں کی پرواہ نہیں کرے گا، میرے اور آپ کے عمل کی کیسے پرواہ کرے گا؟ پھر سب سے بڑھ کے یہ سورہ زمر کے آخر میں اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کر کے فرما دیا، لئن اشرکت لیحبطن عملک، پیارے پیغمبر اگر آپ بھی شرک کرتے، ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن اس معاملے کی خطرناکی، خوفناکی اور سنگینی اللہ نے اپنی مخلوق پہ واضح کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال دی ہے کہ پیارے پیغمبر اللہ کے ہاں اس معاملے میں آپ کے لیے بھی کوئی ریلیف اور لچک نہیں ہے۔ اگر آپ بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کسی قسم کے شرک کا ارتکاب کرتے، اللہ آپ کے بھی سارے عمل ضائع اور برباد کر دیتے۔ قربانی کا یہ بڑا پیغام ہے۔ قربانی کے جانور پہ چھری چلتی ہے اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ تو بڑا ہے، تیرے مقابلے میں کوئی بڑا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی گنج بخش نہیں، کوئی لجپال نہیں، کوئی قطب الاقطاب نہیں، کوئی غوث اعظم نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی بگڑی کو سنوارنے والا نہیں، اللہ کوئی غوث اعظم، کوئی دستگیر نہیں۔ اللہ میری ساری عبادتیں، وہ بدنی ہیں، وہ مالی ہیں، وہ جسمانی ہیں، للہ رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے، قربانی کرنے والے جائزہ لیجیے، اور پھر ہم سب مانتے ہیں قربانی امام الموحدین جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جن کے بارے میں اللہ نے بار بار یہ جہاں ان کا تعارف کروایا ہے ان کی بڑی خوبی کیا بیان کی، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں شرک کے بڑے دھندے تھے، مظاہر قدرت کو پوجنے والے، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، بادشاہ وقت کو، بتوں کو پوجنے والے، جگہ جگہ شرک کے اڈے تھے۔ امام الموحدین ابراہیم علیہ السلام سب سے ٹکر لیتے ہیں، اللہ کی توحید کا ڈنکا بجاتے ہیں، یہ ان کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو بقیہ انبیاء سے جو شان اتنی اونچی ہوئی، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح کی آزمائشیں اللہ کی توحید کے غلبے کے لیے برداشت کی، شاید باقی انبیاء نے نہیں۔ خود ان کا سگا باپ بت فروش بھی ہے، بت گر بھی ہے، اس کو بھی واضح طور پہ کہہ دیتے ہیں اتتخذ اصناما آلہہ، بابا جان آذر آپ بتوں کو معبود مانتے ہیں؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو بھی آپ کی ساری قوم کو گمراہ مانتا ہوں۔ تو بھائی یہ بنیادی چیز ہے، یہ ایمان ہے۔ قرآن مجید کی 20 آیات ہیں جن میں اللہ نے کلیئر کہا ہے وَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کافروں اور مشرکوں کے سارے عمل برباد۔ لہذا قربانی کرنے سے پہلے، جانور کے گلے پہ چھری رکھنے سے پہلے اپنے عقیدے کو چیک کیجئے، کفر اور شرک پہ پہلے چھری پھیریے، اللہ کی توحید کو خالص کیجئے، ایمان کا جائزہ لیجئے، شرک کی غلاظت کو نکال دیجئے، اور ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کا اعلان کیجئے، پھر آپ کی قربانی قبول ہے۔ اور اگر شرک کا شائبہ بھی ہے، قربانی قبول کوئی نہیں۔ دوسری بات، آپ قربانی لیتے ہیں، قربانی کے لیے اپنا سرمایہ خرچ کرتے ہیں، فری میں قربانی تو نہیں ملتی، الا یہ کہ کوئی کسی کو ہدیہ کر دے۔ عمومی طور پہ قربانیاں خریدی جاتی ہیں، اور الحمدللہ ہمارے مسلم معاشرے میں ایک ذوق شوق ہے، ہم الحمدللہ اچھی سے اچھی قربانی لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے اچھا خاصا پیسہ لگتا ہے۔ اب یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ قربانی لینے سے پہلے اس کو ایک نظر دیکھ لیجئے، آپ کا مال حلال کا ہے؟ رزق حلال سے قربانی خرید رہے ہیں؟ حرام کا مال تو نہیں؟ کہیں یہ رشوت کا مال تو نہیں؟ چوری ڈکیتی کا مال تو نہیں؟ خیانت کا مال تو نہیں؟ آپ نے اپنی بہن کا حصہ اس سے چھین کر کے آپ نے زمین کاشت کیا، اس کا ٹھیکہ آیا، اس سے آپ قربانی کر رہے ہیں؟
آپ نے یتیموں کا مال ہڑپ کر لیا ہے، اس سے کاروبار چلا رہے ہیں، اس سے منافع لے کے آپ قربانی کر رہے ہیں۔ رشوت کا مال، 2 نمبری کا مال، آپ جو تجارت اور کاروبار کر رہے ہیں حرام چیزوں کی ہے، شراب ہے، جوا ہے اور دیگر جو حرام چیزیں ہیں، آپ ان کو بیچ کر کے ان سے اپنا دھندا چلاتے ہیں، اور انہی ناپاک پیسوں سے اگر آپ قربانی کرنے جا رہے ہیں، ناپاک چیزوں کی، ناپاک کمائی کی قربانی اللہ قبول نہیں کرتے۔ اللہ قرآن میں واضح طور پہ اپنے انبیاء سے بھی کہتے ہیں، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ کھاؤ، نیک عمل کرو۔ اور یہ آیت بیان کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تصویر کشی کی، ایک بندہ بڑی عاجزانہ حالت ہے، اس نے چادریں پہن رکھی ہیں جیسے حج عمرے کا سفر ہے، اس کا سر غبار آلود ہے، اس کے جسم پہ ڈسٹ اور مٹی پڑی ہوئی ہے، بڑی قابل رحم حالت ہے۔ اس حال میں ہاتھ اٹھا کے اپنے رب سے کہتا ہے، یا ربی یا ربی، کتنی قابل ترس حالت ہے۔ آسمان سے آواز آتی ہے، مطعمو کا حرام، تیرا کھانا حرام کا، مشربو کا حرام، تیرا پینا حرام کا، ملبسو کا حرام، تیرا لباس حرام کا، وغذی بالحرام، جس غذا سے تیرے جسم کو تقویت ملی، اس کو غذا ملی، اس کی گروتھ ہوئی، حرام کا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، بتا تیری دعا کیسے قبول کروں۔ اس لیے قربانی خریدنے سے پہلے اپنے مال کا جائزہ لیجیے، خالص حلال کے پیسوں سے قربانی لی ہے، کوئی 2 نمبری کا، جھوٹ کا، فراڈ کا، دندے کا اور خیانت کا، اور اسی طرح کسی بھی حرام ذریعے سے آیا ہوا، کسی کا غصب کیا، کسی کا چھینا ہوا، حرام چیزوں سے بیچ کے منافع حاصل کردہ پیسے کا، آپ نے اس سے قربانی کا جانور تو نہیں خریدا۔ اگر یہ حرام کے پیسوں سے خریدا ہوا جانور ہے تو بھائی پھر آپ کو کھانے کے لیے گوشت مل جائے گا، قربانی آپ اس کو نہ کہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے پاکیزہ ہیں اور اللہ پاکیزہ کو پسند کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاکیزہ ہیں، طیب ہیں، انتہائی صاف ستھرے ہیں، اور اللہ پاکیزہ، طیب اور صاف ستھرا مال پسند کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، اللہ وضو کے بغیر، صفائی کے بغیر اللہ نماز قبول نہیں کرتے، ولا صدقۃ من غلول، اور اللہ خیانت حرام کے مال سے اللہ صدقہ قربانی قبول نہیں کرتے۔ اس لیے قربانی خریدنے سے پہلے یا خرید لی ہے تب بھی ابھی آپ کے پاس وقت ہے، یہ اللہ کے لیے آپ نے کرنی ہے، عبادت ہے، اس کی شرائط ہیں، اللہ اس کے رسول کی ہدایات ہیں، ان کی روشنی میں ابھی جائزہ لیجئے تاکہ قربانی قبول ہو سکے اور قیامت کو آپ کو فائدہ دے سکے۔ تیسری بات، قربانی کرنے سے پہلے یہ بھی اچھی طرح غور و فکر کر لیجئے، قربانی کس کے لیے کر رہے ہیں، قربانی کا مقصد کیا ہے۔ آپ کی قربانی میں اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص کی تعریف کیا ہے، ان یقصد العبد بعملہ وجہ اللہ، انسان اپنے کام سے اللہ کی رضا چاہتا ہو، اس کا مقصد ایک ہی ہے، بس میرا اللہ راضی ہو جائے، میں نے واہ واہ نہیں لینی، میں نے لائک نہیں لینے، میں نے کمنٹس نہیں لینے، ایک ہی مقصد ہے، میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کہا ہے، اسی کو تقوی کہا قرآن نے، ایمان بھی یہی، تقوی بھی یہی، اور جس کے عمل میں اخلاص ہے، ایمان ہے، تقوی ہے، اس کی قربانی قبول ہے۔ اور اگر آپ کی قربانی سے مقصد یہ ہے، آپ ماشاءاللہ ہر روز اپنا سٹیٹس اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اور پھر منتظر ہیں کس کس دوست نے لائک کیا ہے، کس کے کمنٹس آئے ہیں، کس نے تعریف کی ہے، پھر آپ کا مقصد لوگوں سے لائک لینا ہے، انہیں خوش کرنا ہے، ان سے واہ واہ لینی ہے، آپ نے لوگوں سے جو توقع رکھی وہ آپ کو مل گئی، آپ کا مقصد جو تھا وہ پورا ہو گیا، اللہ کے یہاں شاید آپ کے لیے کچھ نہیں۔ بھائی یہ بڑا حساس معاملہ ہے، خاص طور پہ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے ہماری عبادات بہت زیادہ خطرے میں چلی گئی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ لاکھوں روپے لے کے جانور لے کے آئے ہیں،
اب انہوں نے باقاعدہ ان کی تصاویر بنا لی ہیں، ان کی ویڈیو ریکارڈ کر لی ہیں اور سالہ سال اپنے پاس رکھتے ہیں، کسی مجلس میں، چار دوستوں میں، کسی محفل میں بیٹھتے ہیں، میرا جانور دیکھیے نہیں، تیرا بھرا 4 لاکھ کا لے کے آیا منڈی چ، ایک ہی جانور سی ایویں دا بھائی، جہاں ویکھدا ویکھدا رہ جاتا ہے، اے تیرے بھرا کی قربانی ہے۔ آپ لوگوں سے داد لینا چاہتے ہیں اور پھر آپ نمود و نمائش کے لیے اس کو باہر جا کر کے کیٹ واک کرواتے ہیں، آپ کا بکرا، آپ کا بیل، آپ کا قربانی کا جانور وہ رسی اور قلعے کے ساتھ کم باندھا جاتا ہے، وہ گلی محلے کے چکر زیادہ کاٹتا ہے، وہ کیٹ واک روز کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جگہ جگہ کھڑے ہو کر کے آپ اس کی نمود و نمائش اور تشہیر کر رہے ہیں۔ بھائی کس مقصد کے لیے؟ آپ نے اس مقصد کے لیے لیا ہے؟ اگر لوگوں سے داد و تحسین لینی ہے، ان سے واہ واہ کروانی ہے، ان سے لائک لینے ہیں اور ان سے تعریفی اور تحسینی کلمات سننے ہیں، بھائی پھر وہ آپ کو مل گیا، اللہ سے جزا کی امید نہ رکھیں۔ اللہ ایسے عمل کو قبول نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ وہ عمل قبول کرتے ہیں، ان اللہ لا يقبل من العمل، اللہ صرف ہم وہ عمل قبول کرتے ہیں ما کان خالصا، جو خالص اللہ کے لیے ہے، وابتغی بہ وجہہ، اور اس کے کرنے سے مقصد اللہ کا رضا کا حصول ہے۔ بچائیے اپنے آپ کو۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ بے احتیاطی کر جاتے ہیں، بھائی اگر ضرورت کے تحت آپ جانور کو باہر لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں، میں یہ نہیں کہتا باہر نہ نکالیں، لیکن بہت احتیاط کے ساتھ، کہیں آپ کے منہ سے بڑے بول نہ نکلیں، آپ کی نیت میں فطور نہ آ جائے۔ شیطان ہر وقت نیت پہ حملہ کرتا ہے۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے میں سب سے زیادہ نیت سے پریشان ہوتا ہوں، ادھر اس کی اصلاح کرتا ہوں ادھر بگڑ جاتی ہے۔ اتنے پیسے لگا کر کے، محنت کر کے، مشقت برداشت کر کے، اگر نیت کے اندر فطور بگاڑ آ گیا، نمود و نمائش کا ذہن آ گیا، بیڑا غرق ہو گیا، اور یہ آ جاتا ہے۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو بچائیے، قطن ویڈیوز نہ بنائیے، تصویریں نہ بنائیے، ان کو سوشل میڈیا پہ نہ ڈالیے، لوگوں کے سامنے پیش نہ کیجیے۔ ہاں کوئی بندہ پوچھتا ہے، ضرورت کے تحت وہ دیکھنا چاہتا ہے، آئیڈیا کرنا چاہتا ہے، اس نے جانور خریدنا، کوئی شرعی مقصد ہے، اس کے تحت آپ کر لیجیے، لیکن ایسے فضول میں ویڈیو بنائی جا رہی ہے، تصویریں بنائی جا رہی ہیں، اسٹیٹس اپڈیٹ کیے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ لکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور لوگوں سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کی توقع رکھی جا رہی ہے۔ بھائی کیا مقصد ہے اس کا؟ لوگوں کو دکھانا آپ نے، واہ واہ کروانی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ جس آدمی نے ہجرت اس لیے کی کہ بھائی وہاں کاروبار اچھا چلتا ہے، وہاں کوئی خوبصورت عورت ہے، اس سے میری شادی ہو جائے گی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فہجرتہ ما ہاجر الیہ، جو اس کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، اللہ کے یہاں کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، بلکہ آپ نے فرمایا بھائی مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ حیران ہوئے یا رسول اللہ ما الشرک الاصغر، شرک اصغر کیا بلا ہے؟ فرمایا الریا، یہ دکھلاوا، سناوا، ریاکاری، یہ شرک اصغر ہے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ عز و جل اپنے دربار میں ہوں گے، لوگ لائے جائیں گے، ان کے عمل پیش ہوں گے، اللہ ان کی جزا دے رہے ہوں گے۔ یہ ریاکار جس نے دکھلاوا کیا اپنی قربانی کا، اپنے نیک عمل کا، اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ پوچھے گا کیا لینے آئے ہو؟ تو نے قربانی اس لیے کی، جانور اس لیے خریدا، لوگ کہیں کیا بات ہے، بڑا زبردست ہے، اس جیسا تو جانور ہی کوئی نہیں، قربانی تو بھائی اس بندے کی۔ بھائی جو تو نے کہا وہ لوگوں نے، جو تو نے چاہا لوگوں نے کہہ دیا، تیرا مقصد لوگوں کو خوش کرنا تھا، میرے سے جزا نہ مانگ، وہ لوگ ادھر کھڑے ہیں جا کے ان سے جزا لے، میں جزا نہیں دوں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی احتیاط کرنے والے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، آپ نے ایک ہی حج کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ پہ سوار ہیں، اس کے اوپر ایک پرانا سا کجاوا، وہ سیٹ جس کے اوپر سوار بیٹھتا ہے، ایک کجاوا ہے اور ایک پرانی چادر آپ نے زیب تن کر رکھی ہے، لا تساوی 4 درہم او لا تساوی، شاید اس کی قیمت 4 روپے یا اس سے بھی کم ہے۔ اتنا معمولی سا لباس پہن کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ریاکاری کا کتنا خوف کھاتے ہیں،
آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ، اللہ تیرا بندہ حج کرنے کے لیے تیرے گھر میں حاضر ہے، اللہ نہ دکھاوا مقصود ہے نہ سناوا مقصود ہے، تجھے راضی کرنا مقصود ہے۔ بھائی یہ اخلاص ہے، یہ اخلاص معمولی بھی ہو رہا ہے، اللہ نے قرآن میں اس کی غرض و غائب بھی بیان کر دی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ بھائی اللہ کو نہ قربانی کا گوشت ملتا ہے نہ خون اللہ کو ملتا ہے، گوشت تم کھاتے ہو، خون زمین پہ بہہ جاتا ہے، اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ التقوی، تمہارا دل کا احساس، اللہ کے لیے تمہارے دل کے اندر جو جذبات ہیں، اس کی عظمت کا جو احساس ہے، اس کی بندگی کی جو کیفیت ہے، اللہ کو وہ پہنچتی ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسادکم، اللہ تمہارے جسم نہیں دیکھتے، شکلیں نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ تمہارے عمل دیکھتے ہیں، تمہارے دل دیکھتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، بڑا حساس معاملہ ہے، اللہ کے لیے اپنے عمل کو خالص کیجئے، اور عمل خالص معمولی سا بھی ہو گیا بیڑا پار ہو گیا، لیکن اگر معمولی سی ریاکاری بھی آ گئی، اتنا بڑا پروجیکٹ ستیہ ناش ہو گیا اس کا۔ اللہ کے لیے جدید دور کے جو یہ جدید فتنے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے، اپنی قربانی کی حفاظت کیجئے، ممکن حد تک زور لگائیے۔ بھائی کوئی دکھاوا سناوا ریاکاری اور اسی طرح لوگوں سے داد و تحسین سمیٹنا میرا مقصد نہیں ہے۔ چوتھی اور آخری بات اس حوالے سے، تاکہ میری اور آپ کی قربانی قبول ہو سکے، اللہ نے جہاں قربانی کا حکم دیا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بھائی اللہ کہتے ہیں اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں پھر قربانی کریں، پہلے نماز قربانی بعد میں، قربانی بعد میں نماز پہلے ہے، اور یہ نماز ایک مسلمان کافر اور مشرک کے درمیان حد فاصل ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کافر ہے۔ البتہ فقہا میں یہ اختلاف ہے، یہ کفر اکبر ہے کفر اصغر ہے، لیکن کفر میں سب کا اتفاق ہے۔ واللہ یہ واحد معاملہ ہے جس میں فقہا نے کوئی نرمی نہیں برتی ہے، کوئی ہتھوڑا نہیں رکھا، تمام فقہا بڑی سختی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے لے کے امام احمد تک آپ سب فقہا کے بے نماز کے بارے میں فرمودات اقوال پڑھ دیجئے، اتنی شدت آپ کو ملے گی کسی کے بارے میں نہیں ملتی۔ اور جو علماء بے نماز، جو مسلسل بے نماز ہے، اس کی تکفیر کے قائل ہیں، ان کے پاس بھی بڑے اچھے دلائل ہیں۔ میں اگرچہ اس کا یہ نہیں کہتا کہ جو بے نماز ہے وہ بالکل کافر ہے، دین سے خارج ہو گیا، اس کی قربانی قبول نہیں ہے، لیکن واللہ اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو فرامین ہیں، اس حوالے سے قرآن و حدیث میں جو سختی ہے، اس کا تقاضا یہی ہے، قریب ہے کہ جو بندہ مسلسل نماز سے دور ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، اس کی قربانی قبول نہ۔ بھائی آپ لاکھوں روپیہ لگا رہے ہیں، اتنی مہنگی قربانی خرید رہے ہیں آپ، اور مسجد آپ کو آنا پسند ہی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہونے کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ زحمت نہیں کرتے، یہ تکبر ہے۔ اللہ کی عبادت اور بندگی سے اراد نماز نہ پڑھنے والا متکبر ہے، اور متکبر کا عمل اللہ کیسے قبول کرے؟ مت کہیے قاری صاحب سخت باتیں کر رہے ہیں، واللہ میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ کی خیر خائی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ابھی 4 دن باقی ہیں، میرے جو بھائی ماشاءاللہ لاکھوں روپے لگا کر کے، بڑی محنت کر کے، کئی منڈیوں کا وزٹ کر کے، اور اتنی تپتی گرمی میں جا کر کے، پسینوں پسینی ہو کر کے قربانی خرید کے لے کے آئے ہیں، مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کے لیے اگر آپ بے نماز ہیں، ابھی توبہ کر لیجیے، قربانی کا دن آنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لیجیے، اللہ سے پکا عہد کر لیجیے۔ جو دوست صحابہ میری باتیں سن رہے ہیں وہ نمازی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ جو میرے دیگر آپ کے جاننے والے قربانی کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ سب فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبِ، ان کے لیے پیغام رساں بن جائیے، ان کو بتائیے، اللہ کے لیے نماز کی پابندی کیجیے، ورنہ ہو سکتا ہے آپ کی قربانی قبول نہ ہو۔ یہ بنیادی شرط ہے، اس کو ایزی نہ لیجیے، اس کو ایسے ہی کوئی دیوانے کی بڑھ نہ سمجھیے، بڑا حساس معاملہ ہے۔ جتنی شدت، جتنی سختی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے حوالے سے کی ہے، جتنی سخت بددعا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین والی زبان سے نکلی ہے، اللہ کی قسم کسی اور جرم کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کی بددعا نہیں کی۔
اللہ ان کی قبروں کو، اللہ ان کے گھروں کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بددعا کرتے ہوئے کہا تھا اللہ ان کی قبروں کو، ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، جہنم بنا دے۔ انہوں نے ہمیں نماز سے روک دیا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے، فرمایا یہ صدقہ لے کے آتے اللہ نہیں قبول کریں گے۔ کیوں نہیں قبول کریں گے؟ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ان کے صدقات کی قبولیت میں یہی بات رکاوٹ بنی ہے، إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کا کفر کیا ہے۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، یہ نماز پڑھتے ہیں بڑی سستی کے ساتھ، وہ پڑھتے ہیں سستی کے ساتھ، اللہ تب بھی ان کے عمل قبول نہیں کر رہے، اور یہ پڑھتے ہی نہیں، مسجد میں آنے کی زحمت ہی نہیں کرتے، مسلسل بے نماز ہے، اور قربانی کا ذوق شوق ہے، اس کے لیے بڑی دوڑ ہے، اس کے لیے بڑی محنت ہے، اس کے لیے کھلے دل سے پیسہ لگایا جا رہا ہے۔ اللہ کے لیے اپنے سرمایہ کی حفاظت کیجیے۔ اگر آپ نے اتنا بڑا سٹیپ لیا ہے پھر آپ کی میری کوشش ہونی چاہیے یہ ضائع نہ چلا جائے۔ اگر آپ اپنی قربانی کی قبولیت چاہتے ہیں تو ان 4 باتوں کو پلے سے باندھ لیجیے۔ اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے، اپنے مال کو دیکھ لیجیے، حلال مال ہونا چاہیے۔ نمبر 3، آپ کے عمل میں ریاکاری، سمعہ، دکھاوا، سناوا نہیں ہونا چاہیے، پورا اخلاص، اللہ کی رضا کا حصول۔ اور نمبر 4، نمازوں کی پابندی کیجیے۔ اپنے عزیز و اقارب کو سمجھائیے، میری مائیں بہنیں بھی میرا خطبہ سن رہی ہوں گی تو وہ اگر ان کے گھر میں اگر کسی میری بہن کا خامد بے نماز ہے، وہ قربانی کر رہا ہے، اپنے خامد کو کہیں آپ کی قربانی کے ساتھ ہماری قربانی ہے، اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے آپ کی وجہ سے ہمیں بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ بھائی یہ بیویاں اگر اپنے خامدوں کو باقی کاموں کے اندر مجبور کر سکتی ہیں، نماز کے لیے کیوں نہیں مجبور کرتی؟ اللہ کے آپ کا بھی مواخذہ ہو سکتا ہے۔ جو بیویاں اپنے خامدوں کو ترغیب دیں، بہنیں اپنے بھائیوں کو ترغیب دیں، بیٹیاں اپنے باپ کو ترغیب دیں، ابا جان ہم آپ کے تحت ہیں، ایک قربانی پوری گھر کی طرف سے کافی ہے، آپ ہمارے سربراہ ہونے کے ناطے قربانی کر رہے ہیں، ابا جان آپ بے نماز ہیں، اور بے نماز کی قربانی خطرے میں ہے۔ اگر آپ کی قربانی قبول نہیں، آپ کی وجہ سے ہم بھی نقصان میں۔ یہ اجتماعی اور مشترکہ مسئلہ ہے۔ جب میں سمجھتا ہوں کہ گھر سے ایسی باتیں اٹھیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے گھر کے سربراہان کو نماز کی ترغیب دیں، اس کے لیے مجبور کریں، ڈیمانڈ کریں، مجھے اللہ کے گھر سے امید ہے انشاءاللہ تبدیلی آئے گی، لوگ نماز پڑھیں گے۔ تو بہنیں بیٹیاں مائیں اپنا فرض سمجھیں، یہ تحریک چلائیں۔ اگر آپ خاموشی سے اس حوالے سے بات نہیں کرتی ہیں، اللہ کے یہاں آپ کی جواب دہی بھی ہو سکتی ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ قربانی کے حوالے سے بنیادی 4 باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں، لہذا ان کو پلے سے باندھ دیجیے۔ اس حوالے سے 2-4 باتیں مسئلے کے طور پہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نمبر 1، یہ ذی الحجہ کے پہلا عشرہ بڑے قیمتی دن جاری ہیں جو تقریباً ہم آدھے گزار چکے ہیں، 5 دن باقی رہ گئے ہیں، ان کی جتنی قدر ہو سکتی کیجیے۔ ان کی اہمیت فضیلت میں گزشتہ جمعے بیان کر چکا ہوں، اور اس عشرے کے حوالے سے 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1، 9 ذی الحجہ کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ۔ اس دفعہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کرم کیا ہے کہ ہم اور سعودیہ ایک ہی ساتھ ہیں، اکٹھے ہیں، اس لیے وہ اختلاف جو چند سالوں سے پیدا ہوا کہ عرفہ کون سا ہے، اللہ کا شکر اس دفعہ وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس لیے متفقہ طور پہ اب یعنی کہ یوم عرفہ ایک ہی ہے۔ تو اس لیے 9 ذی الحجہ کا روزہ نفلی روزہ ہے، اس کو مس نہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کی بشارت دی ہے۔ فرمایا عرفہ کا روزہ مجھے اللہ سے امید ہے ان یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، اللہ 1 سال گزشتہ کے 1 سال آنے والے کے گناہ معاف کر دے گا۔ منگل کے دن کا یہ روزہ ہے، خود بھی رکھیں، اپنے پورے گھر فیملی کو، بچوں تک کو ترغیب دیں۔ میں نے سلف صالحین کو دیکھا ہے، عاشورہ کا روزہ نفلی روزہ ہے اور اس پہ 1 سال کے گناہوں کی بشارت ہے، تو صحابیات اپنے بچوں کو روزہ رکھوایا کرتی ہیں، اور یہ اس سے زیادہ فضیلت والا ہے، اور یہ دن بہت فضیلت والا ہے۔ عرفہ کا دن خاص طور پہ یہ بڑی فضیلت والا دن ہے، اور یہ دعاؤں کا دن ہے۔ اس دن آپ نے خاص دعائیں کرنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور اس دن کے بہترین کلمات جو دعا کے طور پہ میں نے اور میرے سے پہلے انبیاء نے پڑھے ہیں وہ یہ کلمے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ 9 تاریخ کو خاص طور پہ یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تکبیرات کے والے سے میں نے وضاحت کی ہے، تکبیرات یہ 2 طرح کی ہیں، ایک تکبیرات مطلق ہیں اور ایک تکبیرات مقید ہیں۔ تکبیرات مطلق جو عام آپ نے تکبیریں جب وقت ملے پڑھنی ہے،
اس کا آغاز یکم ذی الحجہ سے ہو چکا ہے، اور تکبیرات مقید ان کا آغاز 9 ذی الحجہ کی فجر سے ہوتا ہے۔ حضرت علی، عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے۔ تو 9 ذی الحجہ کی صبح سے آپ نے بطور خاص کثرت کے ساتھ، جب آپ کو موقع ملے، آپ کے پاس فرصت ہے، وقت ہے، کثرت سے تکبیرات پڑھنی، آپ نمازوں کے بعد اذکار کر کے تکبیرات پڑھیں، ہر وقت تکبیریں پڑھنی ہیں، اور یہ تکبیرات آپ نے پورے 5 دن پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے؟ منگل سے لے کے ہفتے کی شام تک یہ تکبیرات آپ نے پڑھنی ہے، 5 دن، ٹھیک ہے؟ 13 ذی الحجہ کی شام تک، ٹھیک ہے؟ تو یہ خاص طور پہ تکبیرات کے دن ہیں۔ تو یہ دن بہت اہم ہے، ان میں خاص طور پہ 9 تاریخ کا دن اور 10 تاریخ کا دن، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق ان 10 دنوں میں سے افضل ترین دن ہے۔ 9 کا دن جو ہے یہ ہمارے دین کی تکمیل کا دن ہے، اس لیے بڑی اہمیت اور فضیلت ہے اس کی۔ اور 10 تاریخ کا دن یہ قربانیوں کا دن ہے، یہ بقیہ دنوں سے اللہ کو بہت زیادہ پیارا اور محبوب ہے، اور اس دن کا بڑا کام جو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں قربانی ہے، اور قربانی کا وقت نماز پڑھنے کے بعد ہے۔ قربانی اگر کوئی بندہ نماز عید پڑھنے سے پہلے کرے گا، اس کی قربانی کوئی قربانی نہیں۔ قربانی کے وقت کا آغاز نماز پڑھنے سے بعد۔ بڑے جانور کے اندر جو لوگ شریک ہوتے ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ تھوڑا انتظار کر لیں، بعض لوگوں کو بڑی جلدی پڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بندہ نماز پڑھ کے آگا پھیرو چھری جی، نہیں بھائی، یہ شرعی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ جو باقی لوگ ہیں ان کا انتظار کریں، ان کو نماز پڑھ لینے دیجیے، ٹھیک ہے؟ جب نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں پھر آپ قربانی کیجیے۔ ہم آپ کی انڈیویجلی پرسنلی قربانی ہے، آپ نے نماز پڑھ لی، وقت آ گیا ہے، آپ پھیرے چھری۔ اور افضل قربانی جو ہے وہ 10 تاریخ کی قربانی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے نزدیک حدیث کے مطابق 4 دن ہے، بعض اہل علم صحابہ میں بھی یہ اختلاف تھا، بعض 3 دن کے قائل ہیں، لیکن اس پہ اتفاق ہے کہ زیادہ ثواب آپ کو 10 تاریخ کو ملے گا۔ ہاں کسی وجہ سے شرعی مسلک کی بنا پہ اگر کوئی بندہ بعد میں قربانی کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کی نیت اور مسلک کے مطابق اس کو پہلے دن والا ثواب بھی مل سکتا ہے، لیکن اصل جو زیادہ ثواب ہے وہ 10 تاریخ ہے۔ اس لیے کوشش کریں اگر کوئی اور ریزن وجہ نہیں ہے تو پھر اپنی قربانیاں پینڈنگ نہ کریں، 10 تاریخ کو اپنی قربانیاں کر دیجئے اور کوشش کریں قربانیاں خود کیجیے۔ ایک بات بس آخری کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ یار میں جس طرح یہ سارا درد دل آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جو چیزیں قربانی کے والے سے ہونی چاہیے ان کی فکر ہی نہیں ہے، بس جانور پہ ہمارا فوکس ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے بندوں لاکھوں روپے لگا دیے، واللہ کئی میرے بھائی ایسے ہیں ان کو قربانی کی دعا تک نہیں آتی۔ بھائی اللہ کے بندوں اتنا نہیں کر سکتے؟ قربانی کا جانور خود ذبح کرنے کی کوشش کریں، آپ اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں، پھر وہ قربانی ذبح کرتے وقت دعا کے الفاظ پڑھیں گے تو آپ کے اندر ایک انقلاب آئے گا، بسم اللہ واللہ اکبر۔ اور اگر وہ پوری دعا اگر آپ یاد کر لیں جو سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اتنا پیارا توحید کا میسج، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک اللہم تقبل منی واہل بیتی۔ یہ دعا پڑھ کے وہ اپنے جانور کے گلے پہ چھری پھیریں، واللہ یہ دعا آپ کو آتی ہو اور اس کا ترجمہ آپ کو آتا ہو تو آپ کی قربانی کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ لیکن افسوس اس طرف سوچے کوئی نہیں۔ یار قاری صاحب سے، مولوی صاحب سے، عالم دین سے پوچھ لیں، انٹرنیٹ سے آپ 20 فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے دعا نکال کر یاد کر سکتے، تو یہ دعائیں بھی یاد کریں۔ جو قربانی کے مقاصد ہیں ان کو اپنے پیش نظر رکھیں تاکہ اللہ کرے ہماری قربانیاں شریعت کے جو بتائے ہوئے اصول قاعدے ان کے مطابق آئیں اور اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا سکیں۔ اللہ ہم سب کو ایسا بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ شریعت کے جو اصول قاعدے اللہ تیرے اور تیرے پیغمبر نے بتائے ہیں، اللہ ہمیں ان کی پاسداری کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ اللہ رزق حلال عطا فرما۔ اللہ جو بے نماز ہیں ان کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو نمازوں میں سست ہیں اللہ ان کو سستی دور کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ ہمیں سنت کے مطابق قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ اپنی رحمت سے ان کو قبول فرما۔ وما علیہ الا البلاغ۔